پیراتھائرائڈ گلینڈ کس ملک میں اور کب دریافت ہوا؟ آج کے ولاگ میں اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ میں ہوں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج چونکہ میری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، اس لیے آواز میں شاید آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ کمی بیشی محسوس ہو، جس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ پیراتھائرائڈ گلینڈ انسانی جسم میں بہت اہم گلینڈ ہے، جو کہ انسان کے جسم میں کیلشیم کی ریگولیشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور جہاں پہ ہمارا جو تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس گلینڈ کی دریافت کا سویڈن سے گہرا تعلق ہے، بلکہ یہ سویڈن میں ہی دریافت ہوا۔ یہ سویڈن کی اپسالا یونیورسٹی میں ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، ایور سانسٹروم۔ یہ گلینڈ 1877 میں دریافت کیا تھا۔ ایور سانسٹروم 1852 میں اسٹاکہولم میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک غریب فیملی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد بچپن میں ہی جو ہے وہ ہیضے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے محنت مشقت کی، اور بالآخر پھر انہوں نے اپسالا یونیورسٹی میں میڈیکل میں جو ہے وہ انہوں نے ایڈمیشن لے لیا، اور پھر وہاں پہ جو میڈیکل یونیورسٹی میں جو اناٹمی لیب ہوتی ہے اس میں ان کو ساتھ کام بھی مل گیا، اور اناٹمی لیب میں وہ اسسٹنٹ کی حیثیت سے جو ہے وہ انہوں نے کام کرنا بھی ساتھ شروع کر دیا۔ اس دوران انہوں نے اناٹمی لیب میں جو وہاں پہ کچھ لیب اینیملز آتے ہیں ان کے اعضاء ان کو بھی دیکھنا شروع کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے کتوں میں جو ہے وہ پیراتھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ دریافت کیا کہ یہ ایک نیا گلینڈ ہے جس کے بارے میں دنیا پہلے نہیں جانتی۔ کتوں کے بعد پھر انہوں نے جب بلیوں کا مشاہدہ کیا تو بلیوں میں بھی انہوں نے جو ہے وہ پیراتھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ دریافت کیا، اور اس کے بعد خرگوش میں، اور پھر جب انہوں نے انسانی جو ہے وہ جسم دیکھا تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے انسانوں میں بھی پیراتھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ دریافت کیا، اور دریافت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے 30 صفحات پہ مشتمل جو ہے وہ ریسرچ پیپر سویڈش زبان میں جو ہے وہ 1880 میں پبلش کروایا۔ انگلش زبان میں پھر انہوں نے بعد میں پبلش کرایا تاکہ عالمی دنیا پہ بھی جو ہے ان کو معلوم ہو سکے کہ انسانی جسم میں ایک اور گلینڈ ہے پیراتھائرائڈ گلینڈ، جس کو دنیا بالکل نہیں جانتی۔ تو اس طرح سے اس گلینڈ کی جو ہے وہ دریافت کا سہرا ایور سانسٹروم کے ساتھ ٹھہرتا ہے، جو کہ اپسالا یونیورسٹی کے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے۔ یعنی سویڈن میں یہ گلینڈ جو ہے وہ دریافت ہوا، اور چونکہ یہ اپسالا کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کو شروع میں جو ہے وہ ایک آرگن آف اپسالا بھی کئی جگہ پہ کہا گیا۔ اس دریافت کے تقریباً 15 سال بعد ایک پھر فرانس کے جو ہے وہ پروفیسر تھے گلے، انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ گلینڈ کام کیا کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایور سانسٹروم میں صرف اس کی دریافت کی، لیکن اس کا جو فنکشن ہے ساری چیزیں وہ پھر ظاہر ہے پوری دنیا میں اس پہ تحقیق ہونا شروع ہوگی، ویانا میں بھی، امریکہ میں بھی، اور پھر جو فرانس کے پروفیسر تھے گلے انہوں نے کہا جی کہ یہ انسانی جسم میں یا جانوروں کے جسم میں، جن جانوروں میں ہوتا ہے، یہ کیلشیم جو ہے اس کے توازن کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ایور سانسٹروم نے جو ریسرچ پیپر پبلش کیا تھا اس کا عنوان تھا A New Gland in Man and Several Animals۔ تو یعنی یہ گلینڈ انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور کچھ جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اور جو فرانسیسی پروفیسر ہے انہوں نے یہ دریافت کیا کہ یہ کیلشیم کی جو ہے وہ ریگولیشن اس سے تعلق ہے۔ اگر انسانی جسم میں کیلشیم کم ہو جائے تو اس کے بھی ظاہر مضر اثرات ہوتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، ہڈیوں سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر زیادہ ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے، اس میں کڈنی میں جو ہے وہ سٹونز بن سکتے ہیں اور باقی چیزیں بھی۔ تو یہ یعنی بنیادی طور پہ انسانی جسم میں جو ہے وہ کیلشیم کے توازن کو برقرار رکھتا ہے، اور پھر اپسالا یونیورسٹی میں اس پہ مزید جو ہے وہ تحقیق جاری رہی، اور پھر 1941 میں اپسالا یونیورسٹی میں اس پہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کمپریہنسو سرجری جو ہے وہ بھی کی گئی، اور اس کے بعد تو ظاہر اب سویڈن کے تمام ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ اس کی سرجری ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ آج کل بڑا خبروں میں تھا پیراتھائرائڈ گلینڈ کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ یہ بتانا جو ہے وہ میرے لیے ویسے جو ہے وہ خوشی ہے کہ یہ گلینڈ جو ہے وہ سویڈن میں دریافت ہوا، اپسالا یونیورسٹی میں دریافت ہوا، اور ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ نے، ابھی وہ اسٹوڈنٹ تھے، ابھی وہ پڑھ رہے تھے اور ساتھ وہ اناٹمی کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، انہوں نے یہ جو ہے وہ گلینڈ دریافت کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت اہم گلینڈ ہے جو انسانی جسم میں اہم جو ہے وہ فنکشنز جو ہے وہ کرتا ہے، جس کی میں نے تفصیل بتائی۔ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیٹیو ہے تو اپنے دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھ کو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔